اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب قاری صاحب نے ہماری مسجد میں سورۃ الجمعہ کے 2 رکوع جو ہیں وہ تلاوت کیے تھے۔ میں نے کہا اپنے دوستوں سے سورۃ الجمعہ کی آسان زبان میں کچھ تشریح پہلے کی جائے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان پہ موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ ہی بادشاہ، پاکی والا، عزت والا، حکمت والا ہے۔ اسی اللہ نے ان پڑھ لوگوں کے درمیان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ ان پر وہ اللہ کی بھیجی ہوئی آیات پڑھیں اور لوگوں کا تزکیہ فرمائیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرمائیں، ورنہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور اوروں کو بھی جو پہلے کے ایمان والوں سے نہیں ملے تھے اللہ علم عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جن لوگوں کو توریت دی گئی تھی اور انہوں نے اس کی حکم برداری نہیں کی تھی تو اللہ ان کی مثال ایک گدھے کی سی دیتا ہے، اور اس گدھے کی اپنی پیٹھ پر کتابیں تو اٹھی ہوتی ہیں، کتابیں وہ گدھا اٹھاتا ہے، لیکن ان کتابوں کے علوم سے بے بہرا ہوتا ہے۔ اس گدھے نے بہت سی کتابیں تو اٹھائی ہیں، اللہ تمثیل بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ان کتابوں میں کیا علم ہے اس گدھے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور اے یہودیو، اگر تم کو یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے ایسے نہیں ہیں، تو پھر مرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا اسی لیے تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لیکن تمہیں اللہ کے روبرو جانا ہی پڑے گا۔ وہی ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے اور وہ بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف لب کو دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد تمہارے لیے معاش کے کام جائز قرار دیے گئے ہیں، اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو، اور اللہ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مت لپکو۔ اللہ کے پاس دنیا کے مال و اسباب سے بہتر انعامات ہیں، اور اللہ ہی سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ تو دوستو، سورۃ الجمعہ کی جو تلاوت آج میں نے سنی اس کی آسان تشریح یہی تھی۔ اب ہم اپنے ٹاپک ٹریڈ مارک اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی طرف آتے ہیں۔ بنیادی طور پر جس طرح سے کاپی رائٹس کو ہم نے ڈسکس کیا، پاکستان کے اندر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 ہے، ٹریڈ مارک رولز 2004 ہے۔ اس کے بعد پیٹنٹ آرڈیننس 2000 آ جاتا ہے، لیکن ہم پہلے ٹریڈ مارک آرڈیننس کے تناظر میں ٹریڈ مارک کو دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر اے ٹریڈ مارک اور سروس مارک از اے ڈسٹنکٹیو سائن، ڈیزائن، ورڈ، phrase, name, expression, symbol, sound, picture or device used to indicate the production, source, quality and ownership of the product or service. Trademark is used in the market of the product, while service mark is usually identified as a service provided. For example, Sony, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Samsung, KFC. And you people know, although marks can consist of the words, symbol, design, slogans, or a combination of them, well, all of them cannot be protected under the law. Even in the Trademark Ordinance 2001 and Trademark Rules 2004 does not protect all these.
Basically, a generic name, term, or common name, for example, car, soap, bottle, milk, are not considered as truly a mark. Therefore, their production is out of question. When the bottle is prescribed with Coca-Cola, Coca-Cola is the trademark. And when bottle is not trademark. Soap, Lux Mono, trademark is trademark. But soap, no. Basically, it is the basic question: what right is protected under the Trademark Ordinance 2001 and that has been prescribed under the Trademark Rules 2004? Words, symbol, logo, design that identifies and distinguish products or services. For example, Coca-Cola, Pepsi, name and distinctive wave logo is protected under the trademark protection. Samsung, waves, नाम ही काफ़ी है. Honda 70, Honda 125. The counterfeiting or misuses of the trademark by other without the permission of the registered trademark holder constitutes the infringement of the trademark right and liable for prosecution under the Trademark Ordinance 2001, and that will be treated under the Trademark Rules 2004. Basically, at the international level, I can say there are some trademark case laws. American Eagle versus Pantaloons. Pantaloons versus American Eagle. Adidas versus Forever 21. Holding versus House of Cards. These are the basic famous cases regarding the trademark rights protection under the international scenario, under the international law. And in Pakistan, Trademark Ordinance 2001, you people know, is basically, it is for the protection of the trademark right. और मुझे याद है कि बचपन में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बिल्ली मार का अगरबत्ती लेके आनी है, मेट्रो की बिल्ली मार का. अब वो मेट्रो का जो ट्रेडमार्क था, बिल्ली थी उसकी लोगो, वो बिल्ली को तलाश करते थे, वही पूछते थे भाई बिल्ली मार का अगरबत्ती है, तो उसको पता चल जाता था मेट्रो की बात करें, मेट्रो अगरबत्ती. ठीक है जी, नाम ही काफ़ी है. आपको पता है कि एक कंपनी का लोगो है. बुनियादी तौर पर जब कोई दुकानदार अपनी दुकान की तैयार करदा चीज़ को अपना ख़ास निशान, कोई प्रोडक्ट बनाने वाला या सेल करने वाला, एक ख़ास निशान लगा के मार्केट में फ़रोख्त करता है और उस निशान को वो रजिस्टर्ड करवा लेता है, तो उसको ट्रेडमार्क कहते हैं. क्योंकि वो मखसूस निशान जो है, वो ट्रेडमार्क जो जिसको कहा गया, उसकी साख उसके साथ वाबस्ता हो जाती है, उसकी मशहूरी होती है. जैसे बिल्ली मार्का अगरबत्ती मेट्रो. अब वो मेट्रो का जो लोगो था और जो निशान था बिल्ली का, वो कई और कंपनियों भी कोशिश की होगी उस तरह की बिल्ली लगा के, उस तरह का मोनू लगा के, लेकिन वो ट्रेडमार्क बिल्ली वाला किसका था? मेट्रो अगरबत्ती वालों का. आम आदमी बाजार से उसी शनाख्त वाली चीज़ खरीदता है. वो कहता है नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अगरबत्ती चाहिए, तो मेट्रो बिल्ली वाली चाहिए. ट्रेडमार्क की साख उस मेट्रो वालों की बन गई है. ट्रेडमार्क है, उसकी साख इसके साथ वाबस्ता है, उसकी मशहूरी इसके साथ वाबस्ता है.
اور بنیادی طور پہ ٹریڈ مارک تو پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے ابھی بات کی ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001، اس کے بعد 2004 میں ٹریڈ مارک رولز آ گئے تھے. دین یہ سلسلہ کر اتنا پرانا نہیں ہے، چند سالوں کی بات ہے. اور اگر کوئی اور بندہ نقل مارنے والا نالائق آدمی اس ٹریڈ مارک کی نقل کرتا ہے یا اس سے ملی جلی مشابت کی کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا نشان چرا لیتا ہے، تو اس کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے. اب وہ دعوے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ٹریڈ مارک کی انفرنجمنٹ ہو آپ کے رائٹس کی، تو آپ دعویٰ دلا پانے ہرجانہ اور حکم امتناعی اور حساب کتاب کس چیز کا؟ آپ کے ٹریڈ مارک کو مس یوز کر کے اس نے جو پیسہ کمایا اس کا حساب اس سے لے لیں، حکم امتناعی اس کو منع کر دیں، اور دعویٰ ہرجانہ جو ہے حل دلا پانے کا وہ آپ لیں ان سے. اور جب آپ دعویٰ دائر کریں گے ٹریڈ مارک رائٹس کی انفرنجمنٹ کے لیے، ڈیمیجز کلیم کریں گے، تو مدعی کو دعوے میں یہ تحریر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ مال یا اس ٹریڈ مارک کے ساتھ جو مال ہے وہ پلینٹیف کافی عرصے سے بازار میں اسی ٹریڈ مارک کے ساتھ فروخت کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ جو ٹریڈ مارک ہے یہ رجسٹرڈ ہے، پبلک کے اندر اس کی کافی مانگ ہے، اور جو گاہک ہے وہ اس کی ساخت پہ یقین رکھتا ہے، اس کو مالک کی صحیح مالک کی گارنٹی تصور کرتا ہے. جیسے بلیکی، آج کل یہ مچھر مار بلیکیز آئی ہوئی ہیں، تو ان کا ایک خاص مونو ہے مچھر کا، وہ جو گولڈن کلرز والا گولڈن کلر ہے مچھر کے پروں کا، بس وہی بلیکی بھائی اصلی بلیکی ہے. وہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹریڈ مارک 25 جو ہے نا، وہ ٹریڈ مارک مچھر کے فلاں نشان والا گولڈن رنگ کے وہ ٹریڈ مارک ہے ہمارا، اور وہ رجسٹرڈ ہے، اور یہ اس کا نمبر ہے. تو اس کمپنی کی جو دکاندار ہے، جو بیچنے والا ہے، اس کی جو ساکھ ہے، اس کی سچائی جو ہے، وہ اس ٹریڈ مارک کے ساتھ جو اس نے رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے. اور جب آپ دعویٰ دلا پانے ہرجانہ فائل کرنے جا رہے ہیں ایک ٹریڈ مارک کی رائٹس انفرنج ہونے کے بعد، اور حکم امتناعی مانگنے آ گئے ہیں، حساب کتاب مانگنے آ گئے ہیں کہ جناب اس بندے کی اس ٹریڈ مارک کے میرے رائٹ انفرنج کرنے کی وجہ سے میرا تو بڑا لاس کر گیا ہے، اور ڈیفینڈنٹ نے مدعی کے ٹریڈ مارک سے ہم شکل اور مشابہ مال تیار کر کے اس کا ٹریڈ مارک استعمال کر کے بازار میں فروخت کرنا شروع ہو گیا ہے. اس نے قیمت کم رکھی ہے، جس سے جو پلینٹیف ہے اس کے مال کی فروخت کافی حد تک کم ہو گئی ہے. اس کا مال جو ہے گاہک اس کے ہم مشابہ یا اس سے ہم شکل دیکھ کے گاہک جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ گاہک یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مال وہ اصلی مالک کا ہی ہے جس کا یہ ٹریڈ مارک ہے، وہ فلاں کارخانے. یہ میٹرو کی اگر بتی ہے، بلی کو غور سے نہیں دیکھا کہ وہ چٹے رنگ کی سفید رنگ کی بلی میٹرو کے نشان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے ملتی جلتی جو شکلیں ہیں وہ بتاتے ہیں بار بار کہ جی ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. اور کسی زمانے میں آپ نے بھی پڑھے ہو کہ درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اور ڈنڈے کھاتے تھے تو وہ لکھا ہوتا تھا اس کے بعد چور بھی کہے چور چور چور، اصلی ٹریڈ مارک گجرات پبلشرز کا درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر خریدیے گا. تو بھائی ان کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ اس زمانے کی بات ہے، اللہ علم. خیر آپ ذہن میں آتا ہے کہ نہیں بھائی اس وقت تو ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 تو آیا نہیں تھا جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، نہ ہی رولز 2004 میں آئے تھے، اس سے پرانی بات ہے یہ. یعنی اٹ مینس کہ وہ اصل بھی اس وقت چور ہی ہوں گے. آگے بات چلتی ہے کہ جب آپ الیج کرتے ہیں تو آپ نے پروف بھی کرنا ہے کہ آپ کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے، اور آپ کو جو ٹریڈ مارک جو ہے اس کو چرایا گیا ہے، سیم طرح کا مال بنا کے، سیم طرح کا مونو لگا کے، ٹریڈ مارک لگا کے لوگوں سے دھوکہ کیا جاتا ہے. اور اس دعوے کے اندر آپ حکم امتناعی لیتے ہیں، فمید حساب اور ہرجانے کا دعویٰ آپ نے فائل کرنا ہوتا ہے، فوری طور پہ سٹاپ کروانا ہوتا ہے اس کے مال کو بنانا اور فروخت کرنا.
اور البتہ یہ بات ضرور بیان کرنی ہے آپ نے جب بھی دعویٰ دائر کرنا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کا مال اتنا زیادہ مشابہ ہے پلینٹف کے مال کے ساتھ کہ جو غیر خبردار یا معمولی خبردار جو کلائنٹ ہے، اس کا خریدار ہے، وہ تمیز نہیں کر سکتا کہ آیا یہ مال پلینٹف کا تیار کردہ اصلی والا ہے یا 2 نمبر جو کہ کسی دوسرے شخص مدعا علیہ نے تیار کیا ہے 2 نمبر ہے۔ اور اس طرح آپ کو پتہ ہے جس طرح کاپی رائٹس کا دعویٰ جات آپ کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 اور کاپی رائٹس رول 1967 والا معاملہ آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس کرتے ہیں، اسی طرح یہ دعویٰ بھی ٹریڈ مارک کے رائٹس کی انفرنچمنٹ کے نتیجے میں ہونے والے نقصان، اس کے حکم امتناعی اور اس کی حساب کتاب لینے کا جو دعویٰ ہے وہ آپ ڈسٹرکٹ جج جو ہے اس ضلع کے ان کی کورٹ میں فائل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ یاد رکھیے گا کہ ٹریڈ مارک کا جب آپ نے سوٹ فائل کرنا ہے ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں، تو اس حوالے سے آپ 2015 SCMR پیج 919 کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس میں ٹریڈ مارک کی جو بیسک انگریڈینٹس ہیں نا، اس کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ کیا ٹریڈ مارک کس طرح سے ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوگا، یا کس طرح سے کیا کس نے پہلے رجسٹرڈ کروایا تھا کسی نے بعد میں ڈسکس ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں 2015 SCMR پیج 919 جو ہے اس بات پہ بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کرتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ سوٹ فائل کریں گے ٹریڈ مارک کے حوالے سے، تو اس میں یہ لازمی بیان کرنا ہے کہ جو پلینٹف کا ٹریڈ مارک ہے وہ پرانا ہے، رجسٹرڈ ہے، جبکہ ڈیفینڈنٹ نے اس کی کاپی کر کے اس کے ٹریڈ مارک کی پلینٹف کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی خاطر ایسا مال تیار کر کے فروخت کیا ہے، اور جس سے پلینٹف کو مالی نقصان ہوا ہے بلکہ ساکھ بھی خراب ہو گئی ہے۔ دکاندار جو ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا، اور خریدار جو ہیں پبلک جو ہے اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا۔ اور مثلا پچھلے دنوں ایک کیس تھا شمع سون حلوہ، ملتان کے سون حلوے کا کیس تھا، تو اس میں پلینٹف کا ٹریڈ مارک جو ہے شمع سون حلوہ ہے، جبکہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ شمع کے نام سے سون حلوے کی نشانی سے فروخت کر رہا ہے، جس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے ہم پرانے ہیں، وہ کہتے تھے جیسے گجرانوالہ میں یہاں پہ مٹھائی لینے جاتے ہیں تو سیالکوٹ سویٹ، وہ کہتے لکھا ہوتا ہے اصلی سیالکوٹ سویٹ یہ ہے، ایک ڈبل ایس کا مونو لگا ہے، ایک جگہ پہ سیالکوٹ کا مونو لگا ہے، ایک جگہ پہ چھوٹی داڑھی والا بابے کا مونو لگا ہے، ایک جگہ پہ بڑی داڑھی والے بابے کا مونو لگا دیا ہے۔ اور اسی طرح راہ والی میں ہم کلفی کھانے جاتے ہیں تو بہت سے بابوں کی انہوں نے تصویریں لگائی ہیں، اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلی ٹریڈ مارک اصلی بابا کون ہے جہاں سے ہم نے کلفی کھانی ہے۔ اسی طرح سیالکوٹ سویٹ کا یہاں ہمارے یہاں پہ اسی طرح ہے، اور شمع سون حلوے کا کیس تو ہم نے دیکھا۔ اسی طرح پچھلے دنوں میرے ایک دوست بتا رہے تھے کیا نام تھا اس کا، صوفی سموسے والوں کا جو ٹریڈ مارک ہے، یعنی صوفی سموسے والوں کے بالکل پاس ہی کسی اور بندے نے انہی کا مونو لگا کے صوفی سموسے کا بورڈ لگا کے سموسے فروخت کرنا شروع کر دیے۔ اب وہ ٹریڈ مارک والا معاملات، لیکن وہ خیر چھوٹے لیول پہ معاملات تھے تو خارج ہو گیا تھا ایسا معاملہ۔ اب معاملہ یہ ہے، پلینٹف نے جب یہ ٹریڈ مارک کی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے دعویٰ فائل کرنا ہے ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں، تو اس نے یہ پلی لینی ہے کہ اس ٹریڈ مارک کو مشہور کرنے میں، کامیاب کرنے میں اس کی سالہ سال کی محنت لگی ہے، لاکھوں روپے اس کی مشہوری پہ لگ گئے ہیں، اشتہارات اس نے دیے ہیں، بینر لگوائے ہیں جناب، رکشوں کے پیچھے پوسٹرز لگوائے ہیں، بسوں میں پوسٹرز، اخبارات میں پمفلٹس بیچے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار، انٹرنیٹ پہ اشتہارات دیے، اور دین جا کے یہ ٹریڈ مارک کا نام بنا ہے۔ اور ڈیفینڈنٹ نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ قانوناً ایسی مشابت والا جو مال ہے وہ نہیں بنا سکتا، فروخت نہیں کر سکتا، دیدہ دانستہ اس نے وہ ٹریڈ مارک کو کاپی کرتے ہوئے غیر قانونی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، جس سے
प्लेंटिफ को हर माह लाखों रुपए का जो नुकसान है, छोटे लेवल पे तो हज़ारों का नुकसान भी हो सकता है जनाब। अब सूफी समोसा वालों का बड़ी दुकान चलती है जी उनकी। इसी तरह ये सियालकोट स्वीट के भी मामला हम देखते रहे हैं। डबल एस ट्रेडमार्क है, वो दूसरा ना लगाए, एक ने सियालकोट एक ख़ास नाम से फ़ॉन्ट से लिख के। इसी तरह मास्टर सैनिटरी है, मास्टर टाइल्स हैं, मास्टर का मोनो जो है वो रजिस्टर्ड करवाया होगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी तौर पर मेंशन करनी है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि अगर आप 2 साल तक ट्रेडमार्क को इस्तेमाल नहीं करते तो उस ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली मनसूख हो जाती है। ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, और ये कई दोस्त मुझे कहते थे ये ग्रे एरिया में फाल करता है, लेकिन याद रखिएगा कि ग्रे एरिया में नहीं जाता। वाज़ी हो जाता है कि अगर कोई ट्रेडमार्क आपने लिया है इस्तेमाल करने के लिए और 2 साल तक उस ट्रेडमार्क साबित हो जाता है आपने इस्तेमाल नहीं किया, वो माल नहीं बना के उसमें मोनो नहीं इस्तेमाल किया, तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और डिफेंडेंट पार्टी के पास तो बड़ा अच्छा जवाब हो जाएगा। इस हवाले से अगर आप देखना चाहें तो NLR 2007 UC पेज 387 देखिए। उसके अलावा 2016 NLR सिविल डाइजेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 233 को देखिएगा। और इस बात की इंटरप्रिटेशन 2012 की एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रेडमार्क के ऊपर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट पास की है, और उसमें वाज़ेह कर दिया है कि अगर भैया 2 साल तक कोई बंदा माल तैयार करने वाला जिसने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया और वो उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, तो वो मनसूख हो जाएगा, फिर वो क्लेम नहीं कर सकता डिस्ट्रिक्ट जज के पास आके। ये 2012 CMR पेज 1504 में इस बात की इंटरप्रिटेशन मौजूद है। बुनियादी तौर पर ट्रेडमार्क का मकसद ना एक ऐसा राइट क्रिएट हो जाता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से कि कोई दूसरा शख्स उस ट्रेडमार्क की कॉपी ना करे और उसको इस्तेमाल ना करे। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2015 का लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 788 में। और याद रखिएगा एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है हमारी कॉपी राइट्स और ट्रेडमार्क। कॉपी राइट्स जो है वो एक डिफरेंट मामला आ जाता है इंटेलेक्ट और लिटरेरी वर्क के साथ। जो ट्रेडमार्क है ये टोटली प्योर, इसका लिटरेरी मामला के साथ कोई तल्लुक नहीं, ये तो तजारती निशान होता है। बिल्ली मार का अगरबत्ती, शमा मार का सोन हलवा और ज़राफ़ा मार का चावल, इस तरह की चीज़ें, यानी तजारती निशान है भैया ये। तो ये कॉपीराइट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस हवाले से आप 2015 CMR पेज 1230 को देखिएगा, इसमें इस बात की बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की गई है। और कोर्ट फीस अगर आप देखें तो मालियत मुकदमा के मुताबिक ही कोर्ट फीस इसकी बनती है। जब आप दावा दिला पाने हरजाना माहुक्म इम्तनाई हिसाब किताब करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में ट्रेडमार्क के राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट के नतीजे में, तो कोर्ट फीस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कोर्ट फीस एक्ट 1870 ही लगेगा भाई, जितनी मालियत का दावा उतना आ जाओ। और अगर हम इसकी लिमिटेशन को देखना चाहें तो ट्रेडमार्क के जो मुकदमात हैं उनमें आर्टिकल 40 कहता है लिमिटेशन एक्ट 1908 के, इसकी लिमिटेशन जो है वो 3 साल में याद है, यानी जब काज ऑफ एक्शन अक्रू हुई है। लेकिन चूंकि हर इनकार के ऊपर नया काज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, इस वजह से हर नए काज ऑफ एक्शन से लिमिटेशन शुमार होगी। ठीक है जी। और इसकी अगर आप मज़ीद मामला देखना चाहें तो आर्टिकल 40 जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात है, अगर आप फ़र्ज़ करें दावा ट्रेडमार्क का जो मुदाखलत को रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई हरजाना और हिसाब किताब का अगर दावे में आप अनलकीली डिफेंडेंट आ गए, मुद्दा लय पार्टी हैं आप, देन आपने पहले
तो किक आउट करना है कि भाई ये जो ट्रेड मार्क क्लेम कर रहा है ना प्लेंटिफ, ये रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपरली। इसको जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 के और ट्रेडमार्क रूल्स 2004 के, उनके मुताबिक इनको जो है वो नहीं किया गया है रजिस्टर। तो इस हवाले से आप 2016 CLD पेज 229 को देखिएगा और उसके बाद बतौर मुद्दल है आप ये भी डिफेंस ले सकते हैं कि भाई ऑलरेडी बहुत पुराने अरसे से पहले मेरे पास ये मोनो रहा है, मैं इस मोनो को इस्तेमाल करता रहूँ। तो देन इस हवाले से अगर आप देखना चाहें तो इंटरप्रिटेशन, ये जो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 की इंटरप्रिटेशन में दिया गया था, इस एक केसला 2002 CLD पेज 1639 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और उसके बाद बतौर डिफेंडेंट आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि मरे और मुकरे का तो इलाज दुनिया में कोई नहीं है। जो बंदा मुकर जाए उसका कोई इलाज है सिवाय मरने के, मरे का भी कोई इलाज नहीं है। सिरे से जब मुकर गया कि भाई मशाबत ही नहीं है, वो बिल्ली मार का जो मेट्रो है उसका मोनो और है, मेरा मोनो और है, मशाबत को आप ना माने। ठीक है जी, जब आप मशाबत को नहीं मानेंगे तो फिर आपको अच्छा डिफेंस मिल ही जाएगा। बहरहाल बाद में शादी में मामला कैसे उड़ जाएगा। इस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन अगर आप देखना चाहें तो 2005 CLD पेज 808 जो है वो हमें बड़ी अच्छी तरीके से इसकी जो है इंटरप्रिटेशन देता है। उसके बाद हम आते हैं पेटेंट राइट्स फॉर इन्वेंशंस। व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाट इज द पेटेंट राइट? Basically, the word patent is derived from the Latin word petre, which means to lay open. Patent is an exclusive right granted for an invention, including improvement in products or in processes. A patent provides patent owners with protection for their inventions. यानी आपने जो चीज़ ईजाद की है आप उसका पेटेंट राइट रखते हैं, ये आपकी ईजाद है। आपने एक साइकिल का नया डिज़ाइन बना लिया, करोला ने एक अपना डिज़ाइन बना लिया, तो वो पेटेंट उन्हीं का राइट है। Then it is pertinent to mention that an idea cannot be patent. Idea cannot be patent. Mere an idea of any business or hypothesis cannot be registered. It should be something intangible, design, improvement in the product, invention and improvement of the product or process. And now comes what is protected under the patent right. And you can say the Patent Rules 2003 and Intellectual Property Right Organization of Pakistan Act 2012 has elaborated the patent protects the designs of machines, compositions, industrial processes, articles of manufacture, ornamental designs, inventions, patent designs. It is the design of Corolla, it is the design of VXR, it is the design of Suzuki VXL, and the other company cannot infringe the right of that company. That is basically the industrial right, right to invention and it right to improve that invention.
The famous cases regarding the patent rights in international scenario, you can see Apple Incorporation versus Samsung Electronics Corporation Limited, Nokia versus Apple, Microsoft versus Motorola case, Monsanto Canada Incorporation versus Chemesser, and Apple versus Samsung. These are some cases of patent right protection. And for the basic knowledge of patent and rights protection in Pakistan, you can see the patent ordinance uh, 2000 and the patent rules 2003 and intellectual property organization Pakistan Act 2012, and all these acts and all these ordinance and rules are protecting the intellectual property laws to safeguard the individual and business entities from plagiarism, and these rights are being protected under the different intellectual property laws of trademark ordinance 2001, trademark rules 2004, patent ordinance 2000, the patents rules 2003, copyrights ordinance 1962, copyrights rules 1967, the intellectual property organization of Pakistan Act 2012, and basically research and development will stop if the inventions are not protected under the intellectual property laws in Pakistan. And I feel it is the basic industrial and basic intellectual right that should be protected by the state in Pakistan. For the improvement of economic grace, we should concentrate on the इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड देयर प्रमलगेशन इन पाकिस्तान. दवाओं में मुझे याद रखिएगा. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.